الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس کا احساس بھی نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ لاتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین کے بارے میں یہ آیات ہیں، اس کا ترجمہ پہلے بھی ہو چکا۔ یخادعون اللہ، یہاں یہ آیت اپنے ظاہری معنی میں نہیں۔ ظاہری معنی کیا ہے؟ یخادعون اللہ کا، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون جو عربی کا لفظ ہے، یہ باب مفاعلہ سے آیا۔ اس کا معنی دو طرفہ دھوکہ دینا، کہ ایک جانب سے دھوکہ دینے والا دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ دغا بازی کر رہا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ آیا کرتا ہے۔ تو منافقین اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ دھوکہ وہ کھاتا ہے جو جانتا نہ ہو، کسی کے راز کو جانتا نہ ہو۔ جو جانتا ہے وہ دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا۔ اللہ جل جلالہ تو عالم الغیب ہیں، کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کیا سازش ہے، کیا چال بازیاں ہیں، اللہ کے علم میں ساری باتیں تھیں، تو اللہ کو یہ کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اور رہ گیا معاملہ کہ اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو، دھوکہ ہمیشہ کمزور اور مکار آدمی دیا کرتا ہے۔ طاقتور آدمی کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو براہ راست ٹکر لیتا ہے۔ کمزور آدمی اور مکار چال باز یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کی شان تو کیا ہے؟ ذو القوۃ المتین۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نہ دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ پاک نہ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اللہ پاک دونوں سے بری ہے۔ وہ ذات پاک ہے، وہ پاک ذات نہ دھوکہ دیتی ہے نہ ہی دھوکہ کھاتی ہے۔ جب اللہ پاک کی یہ صفت ہے، اللہ جل جلالہ کی ان صفات کی وجہ سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یخادعون اللہ اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے۔ اس لیے حضرات نے لکھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ اعتقاد کا علم جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر اعتقاد کا علم نہیں ہے، عقائد معلوم نہیں ہے کسی آدمی کو، تو وہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں گمراہی اور ضلالت میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے اللہ جل جلالہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ اللہ پاک نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ ہی دھوکہ کھاتے ہیں، وہ دونوں سے بری ہے ذات۔
تو اب یہاں لفظ کیونکہ یہ آگے، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن مجید کا صرف ترجمہ کافی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اردو ترجمے کا نسخہ لے لے اور قرآن مجید کے ترجمے سے سمجھے کہ میں قرآن سمجھ جاؤں گا، تو ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جائے گا وہ آدمی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم لغات سے عربی ڈکشنری دیکھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کر لیں گے، ہمیں علماء کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم ڈکشنری سے ترجمہ کر لیں گے، ہمیں کیا ضرورت علماء کرام سے قرآن سمجھیں کہ ہم اس سے سمجھ لیں گے۔ تو جو شخص ایسا قدم اٹھائے گا اس کا نتیجہ گمراہی ہی نکلے گا۔ یہاں مفسرین کرام نے اس کی توجیحات کی ہیں، اس کے وہ معانی بیان کیے ہیں جو یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں کہ یخادعون اللہ سے کیا مراد ہے۔ تو ایک مراد مفسرین نے یہ لکھی کہ یہاں لفظ رسول محذوف ہے۔ اردو زبان میں بھی ایسا ہے، انگریزی میں بھی ہم جب اسکول پڑھتے تھے ایسا ہے کہ بعض جگہ بعض لفظ محذوف ہو جاتے ہیں، کہیں سائلنٹ ہو جاتے ہیں، کہیں لکھنے میں نہیں آتے، کہیں لکھے جاتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے۔ یہ مختلف زبانوں کے اصول اور ضوابط ہوا کرتے ہیں۔ یہاں بھی لفظ رسول محذوف ہے کہ یخادعون رسول اللہ، کہ یہ منافقین کسے دھوکہ دیتے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا بازی کرتے کہ ہم تو ایمان لے آئے، حقیقت میں ایمان نہیں لاتے تھے، تو یہ دھوکے کی شکل ہے نا کہ ایمان لائے نہیں اور ظاہر کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم ایمان لے آئے۔ دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی، آخر کار نتیجہ اس کا بھی یہی ہے کہ یہ نسبت اقائیہ کا مجاز ہے، نسبت اقائیہ میں مجاز ہے، حقیقی معنی میں نہیں آیت۔ کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے بادشاہ اور ایک ہوتا ہے بادشاہ کا قاصد اور نمائندہ۔ بادشاہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے نا، اس کے عمل کو، اس کی طرف منسوب چیز کو بادشاہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ نمائندہ، اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں۔ تو یہ منافقین کن کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے تھے۔ تو اس کی نسبت کیونکہ اللہ کے نمائندے کی جانب ہے، یہ فعل کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ کے نمائندے کی طرف ہو رہا ہے، تو نمائندے کی بات کو اصل کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرما دیا یخادعون اللہ۔ تیسری بات یہ لکھی کہ ظاہری شکل، یہاں استعارہ تمثیلیہ کہتے ہیں اس کو مفسرین کی زبان میں، علمی زبان کے اندر، کہ ظاہری صورت کیونکہ یہ تھی ان کی کہ یہ بھی دھوکہ دیتے اور حقیقت میں دھوکہ کھا بھی رہے ہوتے تھے، یہ کہ شکل ایسی تھی، اس لیے اس کو یہ کہہ دیا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ آگے ارشاد فرمایا وما یخدعون الا انفسہم۔ کیا ترجمہ ہے؟ کہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے، یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے۔ ابھی تو میں نے ترجمہ عرض کیا کہ یہ مخادعت سے ہے، دھوکہ دینے سے، یخدع سے بھی اگر یہ مجرد میں بھی چلے جائیں تو معنی کیا نکلتا؟ دھوکہ دینا۔ تو دھوکہ دینے والا، جہاں دھوکے کا استعمال ہوتا ہے وہاں دو شخصیات کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، دوسرا دھوکہ جس کو دیا جاتا ہے۔ دو ہوتے ہیں نا، دھوکہ دینے والا اور جس کو دھوکہ دیا جا رہا، دو ذاتیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اپنے آپ ہی کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ یہ تو ایک ہی ذات ہے، وہی دھوکہ دے رہا ہے اور وہی دھوکہ کھا رہا ہے اپنے دھوکے سے۔ تو مفسرین نے اس جملے کی وضاحت فرمائی ہے وبال کا لفظ نکال کر، کہ ان کے دھوکے کا جو وبال ہے، دھوکے کا جو عذاب ہے، انہیں پہنچ کے رہے گا۔ دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نقصان پہنچایا جائے۔
تو ان کو یہ جو دھوکہ دہی کا عمل کر رہے ہیں منافقین، ان کو ہی اس دھوکہ دہی کا نقصان ہوگا۔ وما یشعرون، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک وما یشعرون اور ایک لا یعلمون کا لفظ۔ یہاں اللہ جل جلالہ نے یشعرون فرمایا ہے، یعلمون نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ مفسرین نے لکھی کہ شعور کا تعلق احساسات سے ہے، اور احساس یہ ایسی صفت ہے جو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جانور کو تکلیف پہنچائے محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ بے جان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اور علم کا تعلق انسان سے ہے کہ عقل، کسے اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے؟ انسان کو۔ شعور بھی، جس میں احساس بھی ہو اور علم بھی ہو، یہ صفت اللہ نے انسان کو عقل و احساس کی صفت سے مزین فرمایا ہے۔ ان کے لیے، منافقین کے لیے اللہ پاک نے لا یعلمون نہیں فرمایا، وما یشعرون فرمایا، کہ یہ ایسے ہیں گویا انسانیت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ حیوانوں سے بھی یہ بدتر لوگ ہیں کہ وما یشعرون، پاگل ہو گئے ہیں یہ دھوکہ دہی کے اندر۔ یہ کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں۔ جس طرح پاگل کو ہم نے دیکھا گلی محلوں میں، پاگل کو لوگ پتھراؤ کرتے ہیں، چونٹی بھرتے ہیں، اسے احساس ہوتا ہے بیچارے کو، اسے دکھ اور تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوتا، جے جائے کہ اس کی عقل کام کرے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ان کا حال یہی ہے کہ ان کو ان کے دھوکے کا وبال اور مضرت اور نقصان پہنچے گا، اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے دلوں میں مرض، اور اللہ پاک ان کے مرض کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ یہاں مرض سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو مرض کی تعریف لکھی مفسرین نے کہ مرض کہتے ہیں بدن کا حالت اعتدال سے نکل جانا، کہ بدن کا حالت اعتدال سے نکل جانا۔ مثلا بخار ہے نا، بخار ایک بیماری ہے، مرض ہے۔ بخار کب ہوتا ہے؟ کہ ٹمپریچر، حرارت جسم کی وہ اعتدال کی حالت سے نکل جائے، بڑھ جائے تو کیا کہہ دیتے تھے ہم کہ اسے بخار ہو گیا۔ پہلے بھی حرارت موجود ہوتی ہے، حرارت بڑھ جانے کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ بخار کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جسم کا کس سے نکل جانا؟ حالت اعتدال سے نکل جانا مرض کہلاتا ہے۔ اور روحانی مرض کسے کہتے ہیں؟ اعراض نفسانیہ، ایسی کہ جو انسانی کمالات میں خلل اندازی کر دیں، خلل ڈال دیں، اسے روحانی مرض کہا جاتا ہے۔ تو یہاں مرض سے مراد مفسرین نے لکھا ان کو دونوں طرح کا مرض تھا۔ اب سمجھے دونوں طرح کا مرض کیسے تھا؟ کہ جسمانی مرض بھی تھا انہیں اور روحانی مرض بھی تھا۔ جسمانی مرض ایسے تھا کہ حاسد جو ہوتا ہے نا، جس سے حسد رکھتا ہے، جب اس کی ترقی ہوتی ہے تو حاسد کے دل میں درد اٹھتا ہے، حاسد کو دلی تکلیف ہوتی ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا۔ دل کی تکلیف ہوتی جب فتوحات دیکھتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ، اور حضور علیہ السلام کو خدا پاک نے جو عزتیں، جو مقام نصیب فرمایا، مسلمانوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترقیاں عطا کی، جب یہ منافقین وہ فتوحات، وہ ترقیاں دیکھتے، انہیں دل کی ظاہری تکلیف بھی ہوا کرتی تھی، ان کے دل میں بھی درد ہوتا تھا۔ اور یہاں روحانی تکلیف بھی مراد ہے۔ روحانی تکلیف سے مراد نفاق اور کفر ہے، کہ یہ ان کا نفاق مزید بڑھتا، مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر ان کا کفر مزید بڑھتا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے، اور اس کی وجہ بیان کی بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ میں، کہ اس کا سبب ان کا ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا۔ یہ عذاب علیم، دردناک عذاب، پیچھے گزرا عذاب عظیم کفار کے لیے، یہاں منافقین کے لیے فرمایا عذاب علیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور وجہ کیا؟ کہ یہ جھوٹ بولتے تھے ایمان کے دعوے میں،
ایمان تھا نہیں، دعوی ایمان تھا۔ یہاں ہمیں بھی اس کا احساس چاہیے کہ جھوٹ ایک بہت بری لعنت ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے کہاں تک یہ پہنچے کہ ایمان کے دعوے میں جھوٹے تھے۔ جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ سے بچنا چاہیے، بالخصوص ایمان کے متعلق جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کامل ایمان نصیب فرمائے، اس لیے مسنون دعاؤں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا۔ ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے ہمیں بھی ایمان کامل پہ ڈٹے رہنا، ایمان کامل کو حاصل کرنے کی محنت کرنا، اور خدا پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان پر کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، فکر مند رہنا چاہیے، جو موجود ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے الحمدللہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ انشاءاللہ کے ساتھ کہنے سے پہلے بھی غالباً بات گزر چکی ہے کہ ممانعت ہے، لیکن الحمدللہ کہنا ہے اور فکر مند رہنا ہے کہ اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب کرے۔ اصل ایمان ہے ہی یہ کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، تب بچے گا۔ اور جھوٹ سے اور تمام زندگی کے جتنے شعبہ ہیں، ہر بات میں، ہر شعبہ میں ہمیں اللہ پاک ہمہ قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔